ان کے دامن کو، حضرت پیر صاحب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یک درگیر محکم گیر، ایک در پکڑ پر مضبوطی سے پکڑ، دائیں بائیں نہ ہو۔ جو سب پر مر جائے وہ مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، نہیں، آپ کے لیے آپ کا مرشد ہی قطب ہے، آپ کے لیے آپ کے مرشد ہی ابدال ہیں، آپ کے لیے آپ کے مرشد ہی کلندر ہیں، آپ کے لیے آپ کے مرشد ہی سب کچھ ہیں۔ آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، جو دائیں بائیں دیکھتا ہے وہ دائیں بائیں کا ہی ہو جاتا ہے، پھر اپنے جو اس کے مرشد کے سینے سے جو اس کے طرف فیض آ رہا ہے اس کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بس اپنے پیر و مرشد مبارک کو دیکھنا ہے، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ ہزاروں آ جائیں، ہزاروں آ جائیں، لاکھوں آ جائیں، ہم نے 100 سلام ہیں ان کو، 100 سلام ہیں، پر ہمارے مرشد سے بڑا کوئی نہیں ہے، 100 سلام ہیں ان کو۔ حضور سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، مختصر بات کروں گا۔ حضرت سیدنا حضور، میں پیر و مرشد مبارک کی صحبت کی بات کر رہا ہوں، آپ کے دیدار کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے یہ منت مانی کہ جس شخص کا لوٹا جو ہے، لوٹے کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا تو میں اسی کا مرید ہو جاؤں گا، میں اسی سے بیعت کروں گا۔ وہ گھر سے نکلا، جیسے گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ایک چور ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے پاس کچھ سامان وغیرہ بھی ہے، لوٹا وغیرہ بھی ہے، اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہیں استنجے کے لیے کہیں بیٹھا، جیسے اس نے لوٹا رکھا تو اس کا لوٹا جو ہے، اس کے لوٹے کا جو منہ تھا وہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ اس نے دیکھا، ہو بس مجھے اب میرا پیر مل گیا ہے، مجھے میرا پیر مل گیا ہے۔ پیر بھی ناقص، مرید بھی ناقص۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں اولیاء کی۔ تو اب چور کو پکڑ لیا، کہا کہ مجھے بیعت کرو، تو کہا کہ کیا ہو گیا ہے، میں چور ہوں۔ بولا تو چور ہے یا ڈاکو ہے، جو بھی ہے، مجھے بیعت کر، مجھے بیعت کر۔ اب اس نے جان چھڑانی تھی، اس نے کہا چل ٹھیک ہے یار، تو میرا مرید ہے، تو میرا مرید ہے۔ آج بھی ایسے ڈاکو بہت ہیں، آج بھی ایسے رہزن بہت ہیں، ڈاکو بہت ہیں۔ ایسے ڈاکوؤں سے بچو، کامل لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن سے کچھ ملے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن سے کچھ ملے۔ تو چور نے کہا کہ یار چل ٹھیک، تو میرا مرید ہے، میرا پیچھا چھوڑ۔ اس نے کہا صبر کرو، ایسے نہیں چھوڑوں گا، مرشد تو سبق بھی دے کر جاتے ہیں، مرشد تو کچھ دیتے بھی ہیں، سبق بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے پیر و مرشد مبارک نے آپ کو قلب بھی دیا، روح بھی دیا، سر بھی دیا، خفی اخفا بھی دیا، نفسی قلبی بھی دیا، نفی اثبات بھی دیا، آگے بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو کہا کہ مرشد تو کچھ دے کر بھی جاتے ہیں یار۔ اس چور کے ذہن میں اور تو کچھ نہیں آیا، بولا یار تو میرا پیچھا چھوڑ، تیرا سبق یہ ہے کہ جب تک میں نہ ہوں یہاں سے نہیں نکلنا، جب تک میں نہ ہوں یہاں سے نہیں جانا۔ مرید تھا استقامت والا، استقامت والا، ایسا مرید ہونا چاہیے، ایسا مرید، ایسا مرید ہوگا تو ناقص سے بھی فیض پائے گا، ایسا مرید ہوگا نا تو ناقص سے بھی فیض پائے گا۔ تو عرض کی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ نہیں جاؤں گا وہاں پر۔ اب چور نے کہا آنا، وہ تو جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ سیدنا حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، قربان جائیں، وہ بندہ وہاں کھڑا رہا، کھڑا رہا، کھڑا رہا، مرشد کا حکم تھا۔ قربان جائیں، ایسے مرید ہونا مزہ آئے۔
مرشد کے حکم پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں، پھر ان کو فیض ملتا ہے، پھر ان کو مقام ملتا ہے۔ ایسے نہیں مقام ملتا، سوکے پر مقام نہیں ملتا۔ تو کھڑا رہا وہاں، بڑے بڑے بال ہو گئے، برا حال ہو گیا، برا حال۔ لوگ ولی سمجھ کر آنے لگے، رش لگ گیا، لوگ ولی سمجھ کر آنے لگے، بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ والا ہے۔ لوگ آتے دعائیں کرواتے، دعائیں بھی قبول ہوتی، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ بندہ سچا تھا، بندہ سچا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا۔ وہ بندہ سچا تھا اپنے مرشد کے ساتھ، اگرچہ مرشد چور تھا۔ تو گویا کہ جب لوگوں کا ہجوم بن گیا، لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، غوث اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ آپ تک بات چلی گئی کہ حضرت وہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، بڑا ہجوم ہے، لوگ دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑا رش لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے جب اپنی باطنی نگاہ سے دیکھا نا، تو فرمایا کہ اچھا لوگ اس کے پاس جاتے ہیں؟ بولا ہاں۔ جب باطنی نگاہ سے دیکھا تو بندہ تو ناقص ہے۔ تو جب دیکھا کہ پیچھے اس کی بیعت کہاں سے اس کی نسبت، وہ بھی دیکھا، وہ بھی چور، مرشد بھی ناقص اور مرید بھی ناقص۔ پر جس کو اللہ عزتیں دے، جس کو اللہ مقام دے، اور چور تو کا عطا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک خود گئے، قربان جائیں، جس کے پاس خود جائیں ہم ترستے ہیں ایک دیدار کے لیے، جس کے پاس خود چلے جائیں، آپ خود گئے۔ اس شخص نے، میں آپ کو بڑی دلچسپ گفتگو کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور اس سے آپ سبق حاصل کریں، دائیں بائیں نہ ہوں، اس سے سبق حاصل کریں، اپنے چہرے کو آگے پیچھے نہ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھ جو صبح شام اللہ 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 کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ۔ ان کے چہروں سے اپنی نظروں کو نہ ہٹاؤ، ان کے چہروں سے اپنے نظروں کو دائیں بائیں نہ کرو۔ سیدنا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی جب وہاں گئے تو اس شخص نے رخ پھیر دیا، اپنی نظر ہی پھیر دی، اپنے چہرے کو پھیر دیا۔ توجہ، آپ جب اس طرف آئے تو اس نے منہ اس طرف کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یار وہ ہمارے ایک دیدار کے لیے لوگ شام، بغداد اور مصر اور عراق اور دور دور سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں، اور تیرے پاس ہم خود آئے ہیں، تو ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے آپ جتنے بھی سالکین ہیں، پیر بھائی ہیں، نئے دوست ہیں، بزرگ ہیں، یہاں سے اپنے آپ دیکھیں۔ فرمایا، اس شخص نے کہا حضرت مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں آپ غوث اعظم ہیں، میں جانتا ہوں آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، اور میں جانتا ہوں آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، پر حضرت میں آپ کی طرف اس وجہ سے نہیں دیکھتا کہ اگر میں نے آپ کی طرف دیکھ لیا تو میرا تصور ہی بٹ جائے گا۔ میرا جو تصور ہے نا، اپنے مرشد کا تصور پکا کر بیٹھا ہوں، میرا تصور دائیں بائیں ہو جائے گا، تو میں آپ کی طرف اس وجہ سے نہیں دیکھتا۔ ایسا نہ ہو کہ میرا تصور بٹ جائے اور میرے مرشد کا جو فیض مجھ سے کے سینے سے مجھ تک پہنچ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے، آپ نے نگاہ فرمائی اس کے مرشد کی طرف، مرشد چور ہے، تو آپ نے اس کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ صاحب کرامت ہیں، اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور فرمایا اس ظالم، تو اس کو اتنے عرصے سے یہاں کھڑا کر کے گیا ہے، اور مجھے پتا ہے تو کون ہے،
تو اس کو یہاں کھڑا کر کے چلا گیا. اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے اور میں تو چور ہوں اور یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا, میں ایک جگہ سے چوری کر کے بھاگ رہا تھا, میں نے کہا لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور میں نے جان چھڑائی اور میں بھاگا, اس کو یہاں کھڑا کر دیا, میں نے کہا یہاں سے جانا نہیں, اس نے مجھے اپنا مرشد بنا لیا. تو حضرت مسکرائے. آپ نے فرمایا اگرچہ تو چور ہے, اگرچہ تو چور ہے, جب تجھے بھی میں نے وقت کا ولی بنایا اور تیرے اس ناقص مرید کو بھی وقت کا ولی بنایا, تیرے اس ناقص مرید کو بھی وقت کا ولی بنایا, تجھے بھی ولی بنایا, اس کو بھی ولی بنایا. اور پھر اس مرید کا ہاتھ اس چور کے ہاتھ میں دیا, فرمایا کہ جا اب اس کو موجیں کر, اب اس کو جو ہمارے سینے سے فیض آتا ہے وہ تجھ تک پہنچے گا اور تیرے سینے کا فیض اس تک پہنچے گا, موجیں کر. تو اپنی نظروں کو دائیں بائیں نہیں کرنا. دیکھو اس ناقص نے جو ہے ایک چور کی بیعت کی, اس بندے نے ایک چور کی بیعت کی, اس کو فیض مل گیا, ساری زندگی اپنے مرشد کا طالب رہا, اپنے پیر و مرشد مبارک کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا, اس کو فیض مل گیا, وہ ولی بن گیا, اس کا مرشد ولی بن گیا. اور آپ اور ہم تو ایک کامل کے مرید ہیں, آپ اور ہم تو ایک کامل کے مرید ہیں الحمدللہ. ہم پر تو اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے. آپ کی بیعت بھی کسی کامل سے ہے, ہماری بیعت بھی کسی کامل سے ہے, اور ایسا نہیں ہے درمیان میں کوئی معاملہ نہیں ہے, کٹا ہوا نہیں ہے. سلسلہ حضور علیہ السلام تک جا کر پہنچتا ہے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مولانا ولید الحسن سیفی صاحب کی بیعت آپ کے پیر و مرشد مبارک سے, راول پنڈی والے, آپ کے مرشد کی بیعت مبارک صاحب سے, مبارک صاحب کی بیعت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی سے, آپ کی بیعت شاہ رسول تالکانی رحمۃ اللہ تعالی. یہ سلسلہ عالیہ منسلک ہے, طریقت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اور جا کر حضور تک پہنچتا ہے. ہم اور آپ تو خوش نصیب ہیں, جب وہ چور سے فیض حاصل کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کامل سے فیض حاصل نہیں کر سکتے.